اے میرے رب، تیرے فیصلوں پہ شکوہ نہیں ہے، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بیان میں نے آپ سے تیمم کا ذکر کیا تھا، جس کی کچھ تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ تیمم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا ہے کہ یہ تیمم وضو یا غسل دونوں کی پاکی کے لیے ہے۔ نمبر 2، سارے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر جگہ باقی نہ رہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ زمین کی جنس رکھنے والی، یعنی کہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز، مثلاً مٹی، پتھر، ماربل یا ایسی چیز جس پر کافی گرد و غبار لگا ہوا ہو، پر مارے اور دونوں ہاتھ سارے منہ پر پھیر لے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور پھر دوبارہ مٹی یا پتھر پر ہاتھ مارے اور پہلے دائیں ہاتھ کا اس طرح مسح کرے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیوں کا پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سرے سے کونے سے لے کر کونے تک لے جائے، سرے سے لے کر کونے تک لے جائے، اور پھر وہاں سے ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے پیٹ یعنی اندرونی طرف پر پھیرتے ہوئے گٹے تک لائے، اور یعنی جو ان کے بازو کا وہ ہے والا گوٹا، اور بائیں انگوٹھے کے پیڑ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لے۔ خواتین وضو، غسل یا تیمم کے لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ انگوٹھی، چھلے، نتھ، چوڑیاں، نیل پالش وغیرہ ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر پانی پہنچانا یا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ تیمم ہوگا، نہ وضو ہوگا، اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اگر ان کے نیچے جگہ خشک رہ گئی، پانی نہ ان تک پہنچا۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی جو آپ کو نقصان کرتا ہے تو گرم پانی استعمال کرنا چاہیے، اور اگر گرم پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے۔ یوں ہی اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو نیچے والا حصہ دھو لیں اور ہاتھ گیلا کر کے سر کے یعنی پورے سر کا مسح کر لیں۔ اس طرح اگر کسی عضو پر زخم کے باعث پٹی بندھی ہوئی اور پلاسٹر چڑھا ہوا ہو تو ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پٹی کے اوپر پھیر لیا جائے اور باقی جسم کو دھو لیا جائے۔ اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ وضو یا غسل کرنے کی صورت میں نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، البتہ وضو یا غسل کر کے اس نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ یعنی اگر وقت جا رہا ہے، اتنا ٹائم ہے کہ اگر وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو نماز کا ٹائم چلا جائے گا، تو جو جلدی سے تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن جب بعد میں جب یعنی فی الحال تو وہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن بعد میں اس کے وقت گزرنے کے بعد پھر ہم تو دوبارہ اس کا وضو کریں گے اور اس کو نماز کو دہرائیں گے، کیونکہ آج کل پانی ہمارے پاس ہر طرح اویلیبل ہے۔ یہ کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پانی کے موجود ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آسائش، ہر سہولت دی ہے، تو پھر بھی اگر ٹائم جا رہا ہو پڑھ لیں، لیکن دوبارہ اس کو دہرائیں، یعنی کہ دوبارہ یہ نماز پھر جو ہے نا وہ ادا کریں۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اتنا کم وقت رہ گیا ہے کہ تیمم کر نماز پڑھ لیں، اور آج ہم اپنے آپ کا غور کریں کہ ہم تو نماز اول سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قضا کرنا تو اس طرح کے سوچنا تو دور کی بات ہے، آج تو ہم نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ غور کریں اور ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جس عذر کے باعث تیمم کیا گیا اگر وہ ختم ہو جائے، یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے وضو کا، اور جن باتوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کے متعلق کچھ چند باتیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کے متعلق عرض ہے کہ انہیں اچھی طرح دھو کر پوری قوت سے نچوڑا جائے، یعنی جو کپڑے ناپاک یعنی پلیت ہو گئے ہیں میں ان چیز کی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہاں تک کہ مزید قوت لگانے پر کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ پھر ہاتھ دھو کر کپڑے دھوئیں اور انہیں اچھی طرح پوری قوت سے نچوڑیں۔ پھر تیسری بار ہاتھ دھوئیں اور کپڑے دھو کر انہیں پوری قوت سے نچوڑیں کہ مزید نچوڑنے پر کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اب کپڑے پاک ہو گئے، اور اگر کسی نے پوری قوت سے کپڑا نچوڑ لیا مگر کوئی دوسرا جو طاقت میں اس سے زیادہ تھا اسے نچوڑے اور چند قطرے اس میں سے پانی کے مزید ٹپک جائے تو جو کپڑا ہے وہ پہلے کے حق میں پاک ہوگا اور دوسرے کے حق میں ناپاک۔
اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر کوئی یا تو اپنا ناپاک کپڑا خود پاک کرے یا پھر اسے بہتے پانی میں پاک کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین صابن یا واشنگ مشین سے کپڑے دھو کر انہیں کسی برتن میں ڈال دیں اور پھر اتنا پانی ڈالیں کہ کپڑے پانی میں مکمل ڈوب جائیں اور پانی برتن کے کناروں سے بہنے لگے۔ اب بہتے پانی سے ان کپڑوں کو نکال لیں اور بہتے پانی کی وجہ سے یہ کپڑے پاک ہو گئے۔ ایسے نازک کپڑے جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہیں، اس طرح چٹائی، قالین اور جوتا وغیرہ بھی اگر ناپاک ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں دھو کر لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ ان سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو دھوئیں اور لٹکا دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری بار دھو کر لٹکائیں اور جب پانی کہ وہ ہونا بند ہو جائے پھر سکھا لیں، یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ کپڑے اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں ان کو ہم پاک کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں پلیت ہو گئی ہیں، جو ویسے ہم کپڑے پاک ہیں اور دھو رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں پلیت ہو گئی ہیں کسی ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے یا کسی ناپاک چیز میں ڈوبنے کی وجہ سے، یہ ان کے اوپر بہت زیادہ وہ ناپاک چیز لگ گئی ہے، ان کے لیے حکم ہے۔ اور انشاءاللہ اس کو کوشش کیجئے سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی، اور انشاءاللہ اس کے آگے ہم کسی اور موضوع کے متعلق بات کریں گے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی اور دینی دونوں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔